وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 48 آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 48 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اِلَى اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ایک فریق ان میں سے اعراض کر لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کی موافقت میں ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، پھر بڑے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اطاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں. یہ سامعین اکرام ایک بات تھوڑے سے وہ شان نزول کے مطابق ایک بات اگر میں آپ کو واقعہ سناؤں تو وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے. ایک بشر نامی مسلمان تھا، اس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا تھا. تو ان دونوں کا تنازعہ جب آپس میں طے نہیں ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. مسلمان نے کہا کہ کعب بن اشرف کی طرف جائیں گے جو تمہارے سردار ہیں. کعب مسلمان نے کہا. یہودی نے کہا نہیں، میں جاؤں گا تمہارے رسول کے پاس.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے۔ اب زیادہ وہ تو رد و قدح کر نہیں سکتا تھا کیونکہ مسلمان تھا بظاہر، تو چلے گئے دونوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کیونکہ وہ حق پہ تھا۔ پھر جب باہر نکلے تو مسلمان نے یہ کہا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں گا فیصلے کے لیے۔ ذہن میں اس کے یہ تھا کہ حضرت عمر مزاج کے ذرا سخت ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہ یہودی ہے، کافر ہے۔ تو یہودی کو تو ایمان تھا، یقین تھا اس کو کہ مسلمان غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن ابھی پورے تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تنازعہ ہے اور ہم اس کا فیصلہ کرا کے آئے ہیں۔ یہودی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ میرا جو فریق ہے مخالف مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے اس مسلمان سے پوچھا کہ بھائی ایسی بات، کیا بات ایسی ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے فیصلہ کر لیا ہے اس کا، تمہارا اور اس کا، اور تم اب میرے پاس آئے ہو؟ کہا ہاں جی آپ فیصلہ کریں۔ تو بہرحال حضرت عمر نے دونوں کو کہا کہ تم دونوں یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کے آئے اور منافق کی گردن اڑا دی اور یہ کہا کہ جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہ ہو، عمر کا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ تو ان کے مسلمان کے قبیلے کے لوگ جو تھے بہرحال وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا مطالبہ لے کے کہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی کو قتل کیا، ہمیں قصاص دلوائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تو کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر آیات نازل ہوئیں، یہ جگہ یہ واقعہ ایک اور جگہ بھی ہے، زیادہ تفصیل سے ہے، لیکن یہ واقعہ تھا۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں سامعین کرام، یہ جو سورہ نور آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نزول آپ کو معلوم ہے 7 ہجری کا ہے، یعنی جنگ احزاب کے بعد 6 یا 7، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، 6 یا 7 ہجری کے ہیں یہ واقعہ۔ تو غزوہ بنی مستلق کے بعد یہ اس صورت کا نزول ہوا تھا، میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو اب پھر یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جو گزشتہ سبق تھا نا کہ ایمان لے آئے رسول پہ، اللہ پہ، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اولئک بالمؤمنین، یہی آیت کا تسلسل ہے، آگے چل رہا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ۔ آپ کو میں نے ترجمہ سنایا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں تو ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے، نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلہ کرے، اور اگر حق ان کے یعنی فیصلہ اگر اللہ کے اور اس کے یعنی دین کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو پھر یأتوا الیہ مذعنین، دوڑے بھاگے چلے آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو یہ آیات ہیں افی قلوبہم مرض، ترجمہ ذرا سن لیں آپ، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں ان کے درمیان کوئی کمی کر دیں گے، ان کے حق میں ان کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ یہ بات ہے، ایسی بات تو ہو نہیں سکتی۔ بل اولئک ھم الظالمون،
بلکہ یہی ظالم ہے۔ اولئک هم الظالمون۔ ایک آیت کا ترجمہ اور بھی سن لیں، انما کان قول المؤمنین، بے شک بات تو مومنوں کی یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان یقولوا، تو مومن کی تو بات یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح یافتہ ہیں۔ بہرحال یہ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ یعنی اقرار کے بعد انکار کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سبق تھا۔ تو آج تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے ایک فریق جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سے فیصلہ نہیں کرانا جاتا اور اس سے اعراض کرتا ہے، معرضون منہ موڑ لیتا ہے، تو کترا جاتا ہے معرضون۔ اب دیکھیں وہ شان نزول کا تو میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا، اب یہ دیکھیں کہ آیا میں اور آپ یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا گزارنا چاہتا ہے، یا اپنے معاملات میں فیصل یعنی فیصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سمجھتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے سامنے کرام۔ فیصل کا مطلب فیصلہ کرانے والی ذات، کہ آپ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم سنیں اور اس پہ فیصلہ کر لیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، جیسا کہ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، سمعنا و اطعنا۔ سمعنا یہ مومن کی ایک صفت ہے سامعین کرام، کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ میں تو آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آج کے حساب سے ان آیات کو آپ اپنے اندر تلاش کریں کہ ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یہ عادت ہم میں موجود ہے، تو یقیناً یہ عادات تمام جو بیان ہو رہی ہیں یہ ہم میں موجود ہیں۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، کنی کترا جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو میں آپ کو بیان کر بھی چکا ہوں کہ حقیقی ایمان ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا روایتی اور یہ جو پیدائشی ایمان جس کو کہتے ہیں نا، پیدائشی ایمان ہے، یہ ہے، کوئی حقیقی ایمان نہیں ہے۔ آپ تھوڑے اپنے ایمان کو، میں بھی تولتا ہوں آپ بھی تولیں، کہ آپ نے سوچ سمجھ کے ایمان لے آئے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ سب آپ کے میرے ارد گرد جو سارے لوگ رہ رہے ہیں وہ قدرتی طور پہ پیدا ہو گئے ہیں، اتفاقی طور پہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اور اتفاق سے ان کے ماں باپ بھی اپنے ایمان سے بے خبر تھے، تو وہ خود بے خبر تھے، وہ بھی زبانی کلامی مسلمان تھے، ہمیں بھی انہوں نے زبانی کلامی اسلام سکھا دیا، پڑھا دیا۔ ترجمہ قرآن کا آپ دیکھیں نا، قرآن کو ہم نے محدود کر لیا ہے، قرآن کو ہم نے قرأت کی کتاب بنا کے کتاب ناظرہ بنا لیا ہے، یا ترجمہ یا تفسیر، یہ اس تک محدود کر لیا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں نا، میں نے یہ آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اب کتنے لوگ ہیں اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی رجحان نہیں ہے، بلکہ ایک گہری غفلت کی نیند ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم تمام امت مسلمہ کا میں کہہ رہا ہوں صاحب کرام، ہم امت مسلمہ ایک گہری نیند ہے۔ ہمارے عقیدے کافروں کی طرح ہیں، مشرکوں کی طرح ہیں، اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، پھر بھی کبھی کر لیں گے۔
عقائد بھی مشرکانہ ہیں اور نظریات بھی کافرانہ ہیں، زندگی کی جو سوچ ان کی ہے وہی ہماری ہے جو مشرکوں کی ہے، یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کوئی نہ ہمیں علم ہے نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے، اتنا تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ عمل کے قابل ہے یا یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمارا یقین نہیں، کیونکہ قرآن فہمی اس معاشرے سے انقا ہو گئی ہے، غائب ہے قرآن فہمی۔ لفظی آپ دیکھ لیں نا، یعنی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن عام معاشرے میں قرآن فہمی نہیں ہے، بس ایک گہری غفلت ہے۔ اور پھر جو ہے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا توحید، یہ میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ کسی کی شاید توجہ چلی جائے اس طرف، میں یعنی کوئی فتوے نہیں لگا رہا، لیکن میں عملاً اس معاشرے کی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ عملاً ہمارا اللہ کی توحید پہ عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی سمجھ بھی جائے بالفرض، عام طور پہ سمجھانے والے لوگ ہیں، کوئی اگر سمجھا بھی دے تو پھر بھی اپنے وہ گزشتہ رویے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یعنی اذا فریق منہم معرضون واذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں، تو یہ فیصلہ ہم نہیں کروانا چاہتے قرآن پہ اور حدیث پہ۔ اب 100 عورتوں کا مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، بہنیں ناراض نہ ہوں، لیکن 100 خواتین کو بٹھا کے اگر ایک عالم مفتی پردے کی حدود و قیود بیان کرے، اسلامک پردے کی حدود و قیود بیان کرے، تو میرے خیال سے سن تو سب لیں گے، لیکن عمل جو ہے اکا دکا اگر کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سن کے اپنے آپ کو بری الذمہ کہ بھئی یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، یہ تو بڑا دقیانوسی ملا پیدا ہو گیا ہے، تو اسی طرح بس وہ کچھ آپس میں خسر پسر کر کے مجلس برخاست ہو جائے گی۔ تو یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، مردوں کی بھی بات ہے، میری اور آپ کی بھی بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن رہے ہیں معاشرتی طور پہ، مثال کے طور پہ جھوٹ نہ بولو، لیکن جھوٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں ہے۔ غیبت نہ کرو، لیکن غیبت کا ہے۔ بہتان تراشی نہ کرو، لیکن وہ ہے ہمارے۔ سود مت کھاؤ، لیکن وہ ہم کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ کرپشن نہ کرو، ایک دوسرے کا بال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن وہ ہم کھا رہے ہیں۔ یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں اور فیصلہ کر لیں، تو ایک فریق ان میں سے کنی کترا جاتے ہیں۔ اور آج تو ایک فریق نہیں ہے سامنے کرام، ایک چھوٹے سے گروہ کو چھوڑ کے باقی سب لوگ کنی کترا رہے ہیں، معرضون، اعراض کیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی، آپ دیکھیں اپنے اشرافیہ کو دیکھ لیں۔ اشرافیہ کون ہے؟ یہ آپ نے ہی نکال کے انہوں نے یعنی اشرافیہ ان کو بنا دیا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں پرنٹ میڈیا ہے آپ کا، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے کام نہیں چلا رہے، یہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں کام۔ آپ دیکھیں عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حسن یا زیبائش دیا ہے اس کو آپ حکم پردے کا ہے، لیکن آپ نے ان کو اینکر بنا دیا ہے، آپ نے ان کو نیوز کاسٹر بنا دیا ہے، آپ نے ان کو ایکٹریس بنا دیا ہے، آپ نے ان کو ماڈل بنا دیا ہے۔ اور ماڈل تو دیکھیں، یہ اشتہاروں میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی کھلی عریانی جتنی بھی آپ ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، کیا ٹانگیں اور کیا بازو اور کیا پیٹ، یہ سب کھلم کھلا نظر آ رہا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ قرآن ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، اما لکا و اما علیک، یہ بات یاد رکھیں۔
کہ یا تو یہ آپ پہ حجت بنے گا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول بھی گلہ فرمائیں گے کہ اے اللہ یہ میری امت اس نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج وہ دن ہے سامنے قیام کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم ترک کر بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ جو ہے عن قریب اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا سامنے کرام، عذاب علیم، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مومن، یہ تو مومن کچھ دنوں کے لیے اگر جائیں گے دوزخ میں وہ تو مومن ہوں گے، لیکن جب آپ ایمان ہی نہیں رکھتے، اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے نہ اللہ کے رسول پہ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، ہم تو بے دھڑک جو ہے بس شیطان کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں، تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے صاحب کرام۔ بہرحال وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں بینات، اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ ایک خاص واقعے تک آپ اس کو محدود نہ کریں کہ حضرت عمر کے اور ان کا ایک واقعہ ہوا تھا یہ اس کے متعلق ہے، یہ انہوں نے اعراض کیا تھا، اذا فریق منہم معرضون، یہ انہوں نے اعراض کیا تھا، یہ نہ سمجھیں۔ یہ آیت میں نے آپ کو عرض کیا ہے، قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر دیکھیں کہ بھئی میں اس کا مصداق ہوں کہ نہیں ہوں، یہ صفت مجھ میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر لیں ان کے درمیان۔ اب اس کا معنی آپ محدود نہ لیں، ہر معاملے میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں اور قرآن روشنی ہے، رسول روشنی ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ ان سے ہمیں روشنی لینی چاہیے، لیکن اذا فریق منہم معرضون، ایک فریق جو ہے اس سے کنی کترا جاتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے حق میں ہو، یعنی ان کا فیصلہ، یأتوا الیہ مذعنین، اس پہ بھاگے دوڑے چلے آئیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں شریعت۔ وہ کہتے ہیں نا وہ شادی کر لو یہ سنت ہے، کہتے ہیں نا شادی کو اکثر یہ اپنے بچوں کو آپ قائل کرتے ہیں، یا جو یہ سنت ہے، نکاح جو ہے سنت ہے، میٹھی سنت ہے، اس کو کر لو، عید مناؤ، سحریاں کھاؤ، افطاریاں کھاؤ، روزے نہ رکھو، یہ یعنی مثال کے طور پہ عرض کرو، یہ ساری جو چیزیں ہیں بس یہ تو ہم لے لیتے ہیں، یا منافع ہے تو آپ کوئی بھی شرح رکھ سکتے ہو، یہ تو اسلامی طریقہ ہے، تو اس کی طرف تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن بس باقی چیزیں جو ہیں اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ یعنی ان کی خواہشات کے مطابق اگر حق فیصلہ کرے تو پھر تو مان لیتے ہیں اسے۔ اب شادی جو ہے وہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو سنت ہے، یہ تو کریں گے، تو اور سنتیں بھی تو ہیں نا، لیکن اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یعنی جو چیز خواہش کے مطابق ہو، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حق، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، حق اگر خواہشات کی آپ کے تابع ہو تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن خواہشات کے خلاف ہو تو اذا فریق منہم معرضون۔ اور یہ بات میں آپ کو کرتا رہتا ہوں صاحب کرام کہ ہم نے دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، دین کو خواہشات، اب مردے کو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم جلاتے ہیں، اور مشرکانہ عقائد تو ہم نے لے لیے ہیں، لیکن یہ مشرکانہ رسم جو ہے ستی کرنے کی، یہ ہم نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے مردے کو جلا دیا ہو؟ نہیں، کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مشرکانہ رسم ہے۔ بھئی یہ مشرکانہ ہے تو اور بھی مشرکانہ وہ بھی تو چھوڑ دو نا۔ یعنی بات مختصر میں کرتا ہوں کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہنیں ناراض نہ ہوں،
بہت سی بیویاں ہیں اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے شوہروں سے سلوک کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق جو شوہر کا حق ہے، جو اطاعت اور اس کی خدمت اور اس سے محبت جو شوہر کا حق ہے وہ نہیں دیتی، اور اکثر جو ہے بیویوں کا جو ہے وہ منہ بنا ہوا ہوتا ہے، اوروں کے سامنے تو منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب شوہر آتا ہے تو اس کے سامنے منہ بن جاتا ہے، یہ میں نے کہا، یہ تم نے نہیں کیا، وہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، یہ نہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اپنا ایک ذہن ہے کہ شوہر تو بس میرے تابع ہوگا، اور بس اگر نہیں ہے تو بس میں بھی اس سے ناراض رہوں گی۔ اب دیکھیں شریعت کے اپنے احکامات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حکم سجدہ ہوتا، ایک صحابی آئے، یہ شام سے واپس آئے، تو انہوں نے کہا حضور یہ شام کے جو بادشاہ ہیں قیصر و کسریٰ وغیرہ، اور تو ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ غیر اللہ کے سامنے حرام ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہوتا یا روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ یعنی شوہر کے اپنے حقوق ہیں، لیکن عام طور پہ معاشرے میں آپ دیکھیں شوہروں کے بیویاں جو ہیں، کیا بیویاں اور کیا شوہر، یہ شوہر کوئی وہ انوکھی چیز تو نہیں ہے، یا انہوں نے سر تو نہیں جھکایا ہوا، وہ بھی اپنی مرضی سے بیویوں کے ساتھ بیویوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی رائے کو، ان کی اہمیت کو، یا ان کی جو بھی حقوق ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بہرحال تو یہ میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے دین کو اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بیوی جو ہے بس شوہر سے لڑ بھیڑ کر 3 دن کے لیے میکے چلی گئی، مثال کے طور پہ میکے چلی گئی، اب شوہر کو جانا ہوگا اسے منانے کے لیے، اب وہاں جا کے وہ امی ابو سے اپنے ہنس کھیل کے بات کر رہی ہے، اور نمازیں اور یہ پردہ اور یہ نمازیں اور یہ تسبیحات، شوہر سے ناراض ہو کے، جناب شوہر سے ناراض ہو کے، شوہر کی کتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی حیثیت رکھی ہے، شوہر سے ناراض ہو کے منہ بسور کے بچوں کو ساتھ لے کے ماں باپ کے گھر پہ چلی گئی، وہاں پہ کیا، وہاں موڈ صحیح ہو گیا، وہاں موڈ صحیح ہو گیا، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں آ گئی نا، میں مائکے میں آ گئی، اور وہاں جو ہے وہ اور کوئی کام تو ہے نہیں کھانا پکانے کا، کیونکہ وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے چلی آ گئی، یہاں آ کے اس نے اچھی طرح وہ دوپٹے کو منہ کے، ہے نا، وہ حجاب جس طرح ہوتا ہے، تو اس کو، اور پھر وہ مصلی پہ بیٹھ گئی اور تسبیحات اور تسبیحات۔ یہ ایک قومی رویہ ہے، یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، ایسا میں نے کہا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بعض مثالیں میں سمجھنے کے لیے دیتا ہوں کہ شوہر کو چھوڑ کے آ گئی اور ماں باپ کے گھر چلی گئی، وہاں جا کے روٹ کے بیٹھ گئی۔ بھئی آپ نے تو شوہر کو منانا تھا، اب شوہر آئے گا آپ کو منانے کے لیے، یہ عجیب بات ہے۔ بہرحال وجوہات جو بھی ہوں تو ایسی تو کوئی نہیں ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خواہشات ہوتی ہیں، پھر ان کی پیروی، یعنی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو بیوی صاحبہ یا شوہر صاحبہ جو ہے، شوہر صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور خواہشات کا تو کوئی کنارہ ہے نہیں، اور پھر شکریہ کی ایک روش نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، ترجمہ سنا دیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اذا فریق منہم معرضون، ایک ٹولی ان میں سے کنی کترا جاتی ہے، یعنی اس طرف نہیں آتی، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو، یأتوا الیہ مذعنین، وہ ان کے حق کے پاس پھر بھاگ کے آتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. And when they are called to God and His Messenger in order to judge between them, some of them refuse. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. But if justice is on their side, they accept it willingly. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔